امسا، امسا کے معنی ہے شام میں ہوا۔ اسبحہ کے معنی کیا ہے؟ صبح میں ہوا۔ امسا کے معنی ہے شام میں ہوا۔ البحر زاخر، سمندر موجوں والا ہے۔ زاخر کے معنی آتے ہیں موجیں مارنے والا۔ العامل متعب، کام کرنے والا تھکا ہوا ہے۔ العدو خائف، دشمن ڈرا ہوا ہے۔ تو ان مثالوں میں دیکھیے ہر مثال میں مبتدا خبر ہے۔ البحر زاخر میں البحر یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ البحر ہے مبتدا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ زاخر ہے، موجوں والا ہے، سمندر موجوں والا ہے۔ اسی طرح العامل متعب، العامل کام کرنے والا مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ تھکا ہوا ہے، کام کرنے والا تھکا ہوا ہے۔ العدو دشمن مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے خائف، ڈرا ہوا ہے، دشمن ڈرا ہوا ہے۔ امسا البحر زاخرا، شام میں سمندر موجوں والا ہو گیا۔ امسا یہ کانا کی فیملی سے ہے، کانا کی فیملی سے ہے تو یہ آئے گا مبتدا خبر سے پہلے، کیونکہ کانا اور اس کی فیملی اور اس کی بہنیں مبتدا خبر سے پہلے آتی ہیں۔ تو امسا بھی یہاں پر مبتدا خبر سے پہلے آیا۔ البحر زاخر، ادھر دیکھیے مبتدا خبر ہے، اس سے پہلے امسا آیا۔ تو پہلا ایک کام کیا ہے؟ مبتدا خبر سے پہلے آئے گا۔ تو یہاں یہ کام ہم نے دیکھ لیا، مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کانا اور اس کی بہنیں خبر کو نصب دیتی ہیں، یعنی زبر دیتی ہیں۔ تو زاخرن خبر ہے، امسا نے اس کو دے دیا نصب، اسی لیے یہاں پر ہے زبر۔ زاخرن، وہ زاخرن تھا، امسا آنے کی وجہ سے زاخرن ہو گیا۔ تو دوسری بات جو یاد رکھنے کی تھی وہ یہ کہ خبر کو نصب دیتے ہیں، خبر کو نصب، دو بات ہو گئی۔ اور تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، لکھی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، وہ بس یاد کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو البحر مبتدا ہے یہاں پر، اس کا نام یہاں پر ہو جائے گا امسا کا اسم۔ زاخرن جو یہاں صرف خبر ہے، اس کا نام یہاں پر ہو جائے گا امسا کی خبر۔ تو یہاں پہ میں اشارے میں لکھ دیتا ہوں اسم و خبر، یعنی مبتدا کا نام اسم ہو جائے گا اور خبر کا نام اس کی خبر ہو جائے گا۔ تو یہ تین باتیں یاد رکھنی ہے۔ امسا العامل متعبا، شام میں کام کرنے والا تھکا ہوا ہو گیا، یہ معنی ہے اس کے۔ تو امسا کس لیے آتا ہے؟ شام میں ہونا، کام کے ہونے کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ امسا کانا کی بہنوں میں سے ہے، کانا کی فیملی میں سے ہے، اسی لیے یہ مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے۔ العامل متعب، ادھر دیکھیے مبتدا خبر ہے، امسا ان سے پہلے آیا ہے، مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے۔ دوسری بات یہ یہاں دیکھنی ہے کہ امسا کے بعد متعبن خبر منصوب ہو گئی۔ یہاں متعبن پیش تھا، جب امسا آیا تو اس نے زبر دے دیا، نصب دے دیا۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ العامل مبتدا امسا کا اسم ہو گیا اور متعبن خبر امسا کی خبر ہو گئی۔ تیسرا سینٹنس دیکھ لیجئے، امسا العدو خائفا، شام میں دشمن ڈرا ہوا ہو گیا، یا شام میں دشمن ڈر گیا، ایسا بھی بول سکتے ہیں۔ امسا کانا کی فیملی میں سے ہے، اسی لیے وہ کیا ہے؟ مبتدا خبر سے پہلے آیا لفظ، اور امسا نے آ کر خبر کو کیا دے دیا؟ نصب دے دیا۔ خبر کو پیش تھا، امسا آنے کے بعد اس کو آ گیا زبر۔ اور تیسری بات یہ کہ عدو جو مبتدا تھا، اب اس کا نام ہو گیا امسا کا اسم، اور خائفن جو خبر تھی، اب اس کا نام ہو گیا امسا کی خبر۔ امسا کانا کی فیملی میں سے ہے، اسی لیے وہ مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔
اور مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے۔ اضحیٰ کے معنی ہے دوپہر میں ہوا، دوپہر میں ہوا یا ہو گیا، دوپہر میں ہو گیا، ہوا۔ دوپہر میں کوئی کام ہو اس کو بتانے کے لیے یہ لایا جاتا ہے۔ محمود مفطر، محمود روزہ توڑنے والا ہے۔ مفطرن کے معنی روزہ توڑنے والا، جو روزہ توڑ دے اس کو مفطرن بولتے ہیں، افطاری کرنے والا، روزہ توڑنے والا دونوں۔ الرجل قادم، آدمی آنے والا ہے، قادم معنی آنے والا۔ الرسول مقبل، رسول آنے والے، رسول سے مراد یہاں پر ہے قاصد، رسول یہاں مراد ہے قاصد، قاصد آنے والا ہے۔ یہ تین جملے ہیں، تینوں مبتدا خبر کے ہیں۔ اضحیٰ کا معنی ہے دوپہر میں ہوا، دوپہر میں ہو گیا۔ اضحیٰ محمود مفطرا، محمود دوپہر میں روزہ توڑنے والا ہو گیا، مطلب محمود دوپہر میں روزہ توڑ دیا، یہ مطلب ہے۔ اضحیٰ کے معنی ہے دوپہر میں ہوا، دوپہر میں کوئی کام کرنے کو، کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے یہ لفظ۔ یہ لفظ کانا کی فیملی میں سے، کانا کی بہنوں میں سے، لہٰذا کانا جو تین کام کرتا ہے یہ بھی وہ تین کام کرے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر سے پہلے آئے گا، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے۔ محمود مفطر، ادھر دیکھیے مبتدا خبر ہے، لہٰذا یہ مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے خبر کو نصب دے دیا ہے، یہاں مفطر پیش تھا، اضحیٰ آنے کے بعد اس کو آ گیا زبر۔ اور تیسرا کام جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ کہ محمود اضحیٰ کا اسم ہو گیا، مبتدا تھا اضحیٰ کا اسم ہو گیا، مفطر یہاں خبر تھی، یہاں اضحیٰ کی خبر ہو گئی۔ اضحى الرجل قادما، آدمی دوپہر میں آنے والا ہو گیا۔ یہ تو لفظ ٹو لفظ میں ترجمہ کر دیا، اتنا واضح نہیں ہو رہا ہے ترجمہ۔ اگر اس طرح ترجمہ کریں آدمی دوپہر میں آیا تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ آنے کا کام کب ہوا؟ دوپہر میں ہوا، تو آدمی دوپہر میں آیا۔ اضحیٰ کانا کی بہنوں میں سے ہے، یہ مبتدا خبر سے پہلے آیا اور آنے کے بعد اس نے خبر کو دے دیا نصب، خبر کو پیش تھا، اضحیٰ آنے کے بعد زبر آ گیا، اور الرجل اضحیٰ کا اسم ہو گیا، قادما اضحیٰ کی خبر ہو گئی۔ اضحیٰ الرسول مقبلا، قاصد دوپہر میں آنے والا ہو گیا، مطلب قاصد دوپہر میں آیا، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پہ اضحیٰ جو کانا کی بہنوں میں سے ایک ہے وہ مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے، خبر کو نصب دیا ہے، خبر کو تھا پیش، اضحیٰ آنے کے بعد اس کو ہو گیا زبر، اور الرسول اضحیٰ کا اسم ہو گیا، مبتدا تھا اضحیٰ کا اسم ہو گیا، مقبلاً خبر تھی، اب اضحیٰ کی خبر ہو گئی۔ المطر غزیر، غزیرن کے معنی ہے موسلا دھار، موسلا دھار بارش، تیز بارش جو ہوتی ہے موسلا دھار۔ حضرت وہ غزیرن ہے یا غزیزن ہے؟ زا لگ رہا ہے۔ ہاں اچھا آپ نے بتایا، زا نہیں ہے، یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، را ہے، غزیرن، غزیرن یہ را ہے۔ المطر غزیرن، بارش موسلا دھار ہے۔ العصفور طائر، عصفور کے معنی چڑیا، طائر اڑنے والی، چڑیا اڑنے والی ہے۔ السارق محبوس، سارق معنی چور، یہ تو آ گیا ہے کئی مرتبہ۔ محبوس معنی قید، چور قید ہے، قید کر لیا گیا ہے، چور قید ہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ تینوں جملے بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر جملے میں مبتدا خبر ہے، پہلا والا لفظ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے۔ المطر مبتدا، اس کی خبر دی جا رہی کہ وہ غزیرن ہے، موسلا دھار ہے۔ العصفور چڑیا مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ طائر پرندہ ہے۔ السارق مبتدا، چور مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محبوس یعنی قید ہے۔
اب یہاں پہ کانا کی بہنوں میں سے جو آ رہا ہے وہ ظل آ رہا ہے۔ ظل کے معنی ہیں دن بھر رہا، دن بھر کوئی کام ہوا تو اس کے لیے ظل استعمال کرتے ہیں، ظل ظا سے ظل، دن بھر رہا، دن بھر کام کرتا رہا، اس طرح سے۔ تو ظل کے معنی دن بھر رہا۔ ظل المطر غزیرا، بارش دن بھر موسلادھار رہی، دن بھر بارش موسلادھار رہی، مطلب دن بھر بارش زور سے ہوتی رہی۔ تو ظل مطلب دن بھر رہی، بارش ہے اس لیے دن بھر رہی، مؤنث بولیں، دن بھر رہی بارش، کیسی رہی؟ غزیرن، موسلادھار۔ اب دیکھیے ظل کانا کی بہنوں میں سے، اس لیے یہ مبتدا خبر سے پہلے آیا، اور آنے کے بعد اس نے خبر کو زبر نصب دے دیا، خبر کو پیش تھا، ظل آنے کے بعد خبر کو نصب دے دیا۔ اور تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ المطر ظل کا اسم ہو گیا، غزیرن ظل کی خبر ہو گئی۔ ظل العصفور طائرا، چڑیا دن بھر اڑتی رہی۔ تو ظل العصفور طائرا کے معنی ہوں گے چڑیا دن بھر اڑنے والی رہی، مطلب دن بھر اڑتی رہی، چڑیا دن بھر اڑتی رہی۔ تو ظل دن بھر کام کرنے کو بتایا، کیا کام ہو رہا ہے؟ چڑیا اڑ رہی ہے، اڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ظل کانا کی بہنوں میں سے ہے، اس لیے مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد اس نے خبر کو دے دیا نصب، خبر کو نصب دے دیا، اور مبتدا کو اس نے اپنا اسم بنا لیا، عصفور ظل کا اسم ہو گیا، اور طائرن یہ ظل کی خبر ہو گئی۔ ظل السارق محبوسا، چور دن بھر قید رہا، چور دن بھر قید رہا۔ ظل کانا کی بہنوں میں سے ہے، مبتدا خبر سے پہلے آیا ہے، خبر کو اس نے دے دیا ہے نصب، خبر کو تھا پیش، ظل آنے سے ہو گیا زبر، اور السارق جو مبتدا تھا ظل آنے کے بعد وہ ظل کا اسم بن گیا، اور محبوس جو خبر تھی ظل آنے کے بعد وہ ظل کی خبر ہو گئی۔ باتر رات بھر رہا، رات بھر رہا، باتا، اس لیے اپنے بچے رات بھر باتاں کرتے رہتے، باتاں۔ الطفل نائم، بچہ سویا ہوا ہے، الرجل مہموم، آدمی غمگین ہے، فکر مند ہے، المریض متعلم، بیمار تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ 3 سینٹنسز ایسے ہیں کہ ہر سینٹنس میں مبتدا ہے، خبر ہے، پہلا والا لفظ مبتدا ہے، دوسرا والا لفظ خبر ہے۔ باتا کے معنی ہے رات بھر رہا، ظل کے معنی تھے دن بھر رہا۔ بات الطفل نائما، رات بھر بچہ بچہ سویا، رات رات بھر بھر سویا رہا، بچہ رات بھر سوتا رہا، بچہ رات بھر سویا رہا۔ بات الرجل مہموما، آدمی رات بھر فکر مند رہا، رات بھر فکر مند رہا، فکر کرتا رہا کیا کرنا کیا کرنا۔ بات الرجل متعلما، آدمی رات بھر تکلیف میں مبتلا رہا، درد میں مبتلا رہا۔ تو دیکھیے باتا یہ کانا کی بہنوں میں سے ہے، کانا 3 کام کرتا ہے، یہ اس کی بہن ہے اس کی فیملی سے، اس لیے یہ بھی 3 کام کرے گا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کام کر رہا ہے وہ۔ پہلا کام یہ کہ وہ مبتدا خبر سے پہلے آیا، دوسرا کام یہ ہے کہ آنے کے بعد خبر کو اس نے دے دیا نصب، خبر کو تھا پیش، باتا آنے کے بعد خبر کو دے دیا زبر، اور تیسرا کام یہ ہے کہ الطفل جو مبتدا تھا باتا آنے کے بعد اس کا اسم ہو گیا، نائمن باتا کی خبر ہو گئی۔ بات الرجل مہموما، آدمی رات بھر فکر مند رہا، باتا مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد خبر کو نصب دے دیا، پیش تھا زبر آ گیا باتا کی وجہ سے،
اور الرجل بات کا اسم ہو گیا، محمومن بات کی خبر ہو گئی۔ بات الرجل متعلمن آدمی رات بھر تکلیف میں مبتلا رہا، بات مبتدا خبر سے پہلے آیا، آنے کے بعد خبر کو اس نے دے دیا نصب، پیش تھا بات کی وجہ سے زبر آ گیا، اور الرجل بات کا اسم ہو گیا، متعلمن بات کی خبر ہو گیا۔ تو یہ کانا اور اس کی بہنوں کے بارے میں تھا پورا سبق یہاں تک۔ کتنی بہنوں کا ذکر آیا؟ دیکھیے پہلے نمبر پہ کانا آیا، پھر سارا، پھر لیسا، اصبح، امسا، ظل، باتا۔ کانا کی بہنیں کہلاتی ہیں، اور ان کا فیملی نیم کیا بتایا گیا شروع میں؟ افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ میں یہ لوگ آتے ہیں، تو ان کے بارے میں اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ان میں سے ہر ایک کا معنی یاد کرنا ہے۔ کانا کے معنی تھا، سارا کے معنی ہوا، لیسا کے معنی نہیں ہے، اصبح کے معنی صبح میں ہوا، امسا کے معنی شام میں ہوا، ظل کے معنی دن بھر رہا، باتا کے معنی رات بھر رہا۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پوری فیملی کیا کام کرتی ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ کیا کام کرتی ہے وہ ہم نے ادھر لکھ زبر دیا ہے، یہ 3 کام زبر کرتی۔ ہاں، مبتدا خبر سے پہلے زبر خبر دیتی ہے، اسم اس مبتدا کو بنا دیتی ہے اسم، مبتدا کو کیا بنا دے گی؟ اسم، اور اسم خبر کو ان کی خبر۔ یہ تینوں میں خبر بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ نصب والی بات ہے کہ خبر کو کیا دیتے ہیں یہ لوگ؟ زبر دیتے زبر ہیں۔ ہاں، یہ تینوں میں سب سے اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا اسم ہوتا ہے، ان کے اسم کو پیش رہتا ہے، پہلے سے پیش رہتا ہے، ان کے آنے کے بعد بھی پیش ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ان کے اسم کو کیا رہتا ہے؟ پیش رہتا ہے، اسی کو کہہ دیتے ہیں مرفوع، کہ ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قاعدہ ہے، کانا مبتدا اور خبر کے شروع میں آتا ہے، کانل ولد نائمن، بچہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الولد نائمن، بچہ سویا ہوا ہے، یہ مبتدا خبر ہے۔ اس سے پہلے کانا آیا، تو جو مبتدا ہے اس کو کیا دیا؟ پیش دیا۔ تو پیش پہلے سے تھا، اس کو باقی رکھا، اسی کو کہتے ہیں مبتدا کو پیش دیتا ہے۔ اور یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے۔ ہاں دیکھیے، یہ پہلا والا کیا ہو جاتا ہے؟ کانا کا اسم، مبتدا کانا کا اسم ہو جاتا ہے، اور خبر کو زبر دیتا ہے، خبر کو زبر دیتا ہے، اور اس کا نام کانا کی خبر ہے۔ تو اتنی تفصیل سے میں نے سمجھا دیا کہ یہ بالکل آسان ہو گیا قاعدہ آپ لوگوں کو۔ نیچے دیکھتے ہیں دوسرا قاعدہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ افعال یعنی سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، یعنی کانا کے بعد جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے وہ یہ تھے، سارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا۔ یہ بھی کانا کے مثل مانے جیسا، کانا کے جیسا عمل کرتے ہیں، عمل مطلب کام کرتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ وہی وہ 3 کام جو میں بتایا، کانا کے جیسا کرتے ہیں۔ اور یہ افعال اخوات کانا، یعنی کانا کی بہنیں کہلاتے ہیں، ان کو کانا کی بہنیں کہتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح ہے۔ ایک اور قاعدہ اس سے لگا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اوپر لکھے ہوئے فعلوں میں ہر فعل کے مضارع و امر بھی آتے ہیں۔ اوپر لکھے ہوئے فعلوں میں ہر فعل کے مضارع و امر بھی آتے ہیں۔ یہ بات پیچھے نہیں آئی، اشاروں میں شاید ایک بار آئی تھی، اس کو دیکھ لیجئے کہ اوپر جتنے فعل لکھے ہوئے ابھی ہم لوگوں نے کانا کے ساتھ جو پڑھا ہے ان سب کا مضارع بھی آتا ہے۔ جیسے کانا ہے تو اس کا مضارع آتا ہے یکون، اور اس کا امر آتا ہے کن۔ صار ہے تو اس کا مضارع آتا ہے یسیر، اور اس کا امر آتا ہے سر۔ اور کیا تھا؟ اصبح، اصبح ہے، اس کا مضارع آتا ہے یصبح، اور امر آتا ہے اصبح۔ اسی طرح باقی الفاظ ہیں۔ تو اوپر لکھے ہوئے فعلوں میں ہر فعل کے مضارع امر بھی آتے ہیں، اور فعل ماضی کے مثل عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے مضارع ہو، چاہے ماضی ہو،
یہ مبتدا خبر سے پہلے جب آئیں گے تو وہی کام کریں گے جو اوپر میں نے سمجھایا ہے تفصیل سے. تو ابھی ہم لوگ جو ہے یکون اور کن ان کی مثالوں کو رہنے دیتے ہیں, زیادہ ہو جائے گا. کانا سے جو پڑھا ہے ابھی اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, اتنا ہی سمجھتے ہیں پہلے. تو ماضی کے مثل عمل بھی کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مضارع آئے تو بھی ان کی خبر کو آ جائے گا زبر. ہاں لیکن صرف لیسا سے مضارع و امر مشتق نہیں ہوتا, مشتق نہیں ہوتا تو نہیں بنتا ہے. لیسا سے صرف ماضی ہی آتا ہے. کانا کی بہنوں میں لیسا ایسا ہے, ایسا لفظ ہے جس سے مضارع نہیں آتا ہے, لیسا یلیسو نہیں آتا ہے. البتہ لیسا کے پورے 14 صیغے آتے ہیں, لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لیسا, لیکن مضارع نہیں آتا ہے اور امر بھی نہیں آتا ہے. باقی جتنے ہیں سب کے مضارع امر آتے ہیں. جی تو یہ بھی آسانی ہے, اس کو بس یاد رکھنا ہے. اس کو یہیں روکتے ہیں, مشق کل اس کے کر لیں گے, کل اس کی مشق کر لیں گے. دیکھیے صرف میں ماضی قریب, ماضی قریب قد فعل, اس نے کیا ہے, آ جائے گا, یا وہ کر چکا. ماضی بعید کان فعل, اس نے کیا تھا. ماضی مستمر یا ماضی استمراری کان یفعل, وہ کرتا تھا. یہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے. پرسوں جو پڑھا تھا وہ یہ والا تھا, یفعل وہ کرتا ہے, وہ کرے گا. حال بھی ہے, مستقبل بھی ہے مضارع میں, لیکن سین لگا دینے سے سیفعل, سین لگا دینے سے وہ کرتا ہے کا معنی ختم ہو جائے گا. وہ کرے گا کا معنی رہے گا صرف, تو حال اس سے چلا جائے گا, مستقبل رہ جائے گا. مضارع میں سین لگا دینے سے حال کا معنی ختم, صرف مستقبل رہے گا, وہ کرے گا. اس کی یہ پوری تصریف ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یفعل یفعلانی جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اسی میں بس سین لگانا ہے, اور کچھ نہیں کرنا ہے. اور ایک پڑھا تھا ہم لوگوں نے, یفعل وہ کرتا ہے, وہ کرے گا, حال ہے مستقبل ہے. کبھی لام لگا دیتے ہیں, لیفعل وہ کرتا ہے, وہ کرے گا میں, وہ کرے گا کا معنی ختم ہو جائے گا, اس میں مستقبل کا معنی ختم ہو جائے گا لام زبر لا لگانے سے. لام زبر لا, حال کا معنی رہے گا, مستقبل کا معنی ختم ہو جائے گا. سین لگانے سے حال کا معنی ختم ہو جاتا ہے, لام لگانے سے مستقبل کا معنی ختم ہو جاتا ہے. اس میں بھی تصریف میں کچھ کرنا نہیں رہتا ہے. یفعل یفعلانی یفعلون جو ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اس میں بس لام لگانا رہتا ہے. تو دیکھیے یہ سین والی تصریف ہے, یہ لام والی ہے. اچھا ان دونوں میں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے آپ لوگوں کو کہ سین والی تصریف میں منفی نہیں آتی, اور لام والی تصریف میں بھی منفی فعل نہیں آتا ہے, نیگیٹو نہیں آتا ہے. سیفعل ہے تو ما سیفعل, لا سیفعل نہیں آتا ہے, منفی نہیں آتا ہے اس میں سین والی میں, اس لیے صرف مثبت لکھا ہوا ہے. یہ مثبت معروف ہے, یہ مثبت مجہول ہے, سیفعل سیفعلانی. اور یہاں لام والی تصریف ہے لیفعل, مثبت ہے منفی نہیں ہے, مثبت معروف ہے, یہ مثبت مجہول ہے. تو سین اور لام ان دونوں تصریف میں منفی نہیں آتی ہے, یہ یاد رکھنا ہے. آج جو پڑھنا ہے وہ یہ کہ یفعلو میں وہ کرتا ہے, وہ کرے گا, حال مستقبل دونوں رہتا ہے, واضح ہے یہ. کبھی سوفا آ جاتا ہے, فسوف یعلمون, اس طرح سے قرآن میں ملے گا آپ لوگ. سوفا, سوفا آنے کے بعد وہ کرتا ہے, جو حال کا معنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, صرف مستقبل کا رہتا ہے, وہ کرے گا. حال کا معنی ختم, مستقبل کا معنی خاص ہو جاتا ہے. سوف یفعل وہ کرے گا, تو سین سے سیفعل آتا ہے, اور کبھی سوف سے سوف یفعل آتا ہے. دونوں کے معنی ہیں وہ کرے گا, دونوں مستقبل کے لیے آتے ہیں, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے لاتے ہیں, مستقبل قریب یعنی قریب کے زمانے میں کرے گا, اسی کو بول دیتے ہیں ابھی کرے گا, یا عن قریب یہ استعمال کرتے ہیں, عن قریب کرے گا.
مستقبل قریب کے لیے. تو کبھی یہ بڑھاتے ہیں ان قریب یا ابھی، اور کبھی نہیں بھی بڑھاتے ہیں، صرف مستقبل کا ترجمہ کر دیتے ہیں. ہاں بس ذہن میں رہتا ہے کہ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے آتی ہے. اور سوفا میں کیا ہوتا ہے؟ سوفا یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. سین کے برخلاف سوفا یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. بعید کے معنی دور. تو اسی کو کیا کر دیتے ہیں کبھی ترجمہ، کچھ دیر میں کرے گا. کچھ دیر میں کرے گا، یا کچھ عرصے بعد کرے گا. کچھ عرصے بعد کرے گا، یہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن کبھی نہیں بھی بڑھاتے ہیں، صرف ذہن میں رہتا ہے کہ یہ جو کام ہونے والا ہے مستقبل بعید میں ہونے والا ہے. اس لیے میں نے ترجمے میں کچھ لکھا نہیں ہے، بس خالی وہ کرے گا وہ کرے گا دونوں میں لکھ دیا ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور سوف جو ہے مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. اگر ذہن میں ہو تو بس کافی ہے، صرف مستقبل کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو سین اور سوفا آنے سے کون سا معنی ختم ہوتا ہے؟ مضارع سے حال کا معنی ختم ہوتا ہے. مضارع سے سین اور سوفا آنے سے. یہ سوفا کی تصریف ہے. سوفا کی تصریف میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے. جو یفعلو یفعلان یفعلون ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسی میں شروع میں سوفا لگا دینا رہتا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا رہتا ہے. ترجمے میں حال کا معنی ختم کر دینا رہتا ہے، مستقبل کا باقی رکھنا رہتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے وہ کرے گا. ہاں یہ ایک دیکھ لیتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے وہ کرے گا، یوں ترجمہ ہو رہا ہے. لی یفعل، کبھی مضارع میں لام زیر لی آ جاتی ہے. لام زیر لی، ابھی جو ہم لوگ پڑھے تھے وہ لام زبر لا تھا، یہ لام زیر لی ہے. لی یفعل، اس کے معنی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کرے. لی یفعل تاکہ وہ کرے. اس میں ہوتا یہ کہ یہ جب آتا ہے لام زیر لی تو یہ مضارع میں لفظ میں تبدیلی بھی کرتا ہے، پیش کو زبر بنا دیتا ہے. یہاں دیکھیے یفعلو پیش ہے، لام زیر لی آتا ہے تو پیش کو زبر بنا دیتا ہے. اب تک جتنا ہم لوگوں نے پڑھا، سین پڑھا، سوفا پڑھا، لام زبر لا پڑھا، کوئی بھی مضارع میں آ کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا ہے، صرف معنی بدل رہا ہے، مضارع کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر رہا. لیکن یہ لام زیر لی جو آتا ہے تاکہ کا معنی دینے کے لیے، یہ مضارع کے پیش کو ہٹا کر زبر دے دیتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے، تاکہ وہ کرے. تو تاکہ کا ترجمہ ہوتا ہے. مثال سے اسی کو سمجھائے. خرجت میں باہر نکلا، لاشرب الماء تاکہ میں پانی پیوں. تو لام کو استعمال کیسے کرتے ہیں وہ بتایا ہے. لام زیر لی کو لاشرب، تو دیکھیے اشربو مضارع میں پیش رہتا ہے، یہ لام آیا تو اس لام نے کیا دے دیا؟ مضارع کو زبر دے دیا پیش ہٹا کے. تو خرجت لاشرب الماء میں باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں. تو یہ لام ہے جو مضارع سے پہلے آئے. میں باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں، تاکہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے تاکہ. اور ایک مثال، دخلت المسجد لأعبد اللہ میں مسجد میں داخل ہوا تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. تو فعل مضارع اعبدو سے پہلے لام زیر لی آیا، اسی لیے اعبدو کے آخر میں پیش ہٹ گیا اور زبر آ گیا، اور ترجمہ ہوا میں مسجد میں داخل ہوا تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. تاکہ کا ترجمہ آ گیا لام زیر لی کی وجہ سے. اور ایک مثال، فتح الطالب الکتاب لیقرأ الدرس طالب علم نے کتاب کھولی تاکہ وہ سبق پڑھے. طالب علم نے کتاب کھولی تاکہ وہ سبق پڑھے. تو یقرأ سے پہلے لام زیر لی آیا اور ترجمہ ہو گیا طالب علم نے کتاب کھولی تاکہ وہ سبق پڑھے. تاکہ کا ترجمہ ہوا. اور ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ کہ یقرأ میں جو پیش آتا ہے وہ اس لام زیر لی کی وجہ سے
پیش چلا گیا، زبر آ گیا. ٹھیک ہے، تو لام زیر لی کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، مضارع سے پہلے آتا ہے. یہ کرتا اور کیا ہے؟ درسہ میں جو تھا حضرت، درسہ میں زبر ہی پڑا جائے گا. درسہ، ہاں درس ہاں دیکھیے درسہ میں درس زبر کیوں ہے؟ ہاں کیوں؟ کیوں ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کا مفعول ہے وہ. یہ؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تمرین النحو میں آیا یہ، تاکہ وہ سبق پڑھے. تو کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ سبق پڑھ رہا ہے، مفعول ہے. پڑھنے کا کام اس کا سبق پر ہو رہا ہے، تو جس پر کام ہو وہ مفعول ہوتا ہے، اور مفعول کو زبر آتا ہے. جی تاج بھائی، راج بھائی صحیح بتایا آپ نے، بہت ماشاءاللہ. تو ابھی یہ لام زیر لی والا اور آگے چلے گا. ابھی یہ دوسرے صیغوں میں بھی چینجنگ کرے گا. ابھی صرف پہلا صیغہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے پیش والا، نون والے صیغوں میں بھی چینجنگ کرے گا، اس کو کل دیکھ لیں گے. تو آج جو اس میں آیا وہ کیا آیا؟ آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے سوفا. سین اور سوفا کا فرق پڑا، اور یہ لام زیر لی والا آ گیا. تو اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. آج تمرین الصرف نہیں ہو پائی. دیکھیے 2 منٹ میں اور ایک چیز ریوائز کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ لے رہا ہوں. آپ لوگ کلاس دیر سے شروع کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے، مولانا اسد صاحب بھی تھوڑا دیر تک لے رہے، اور ہماری کلاس کے لیے وقت اور کم ہو جا رہا ہے. تو وقت تو ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز میں ریوائز کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں آگے کل پڑھاؤں گا، تو آج ریوائز ہو جائے گا تو ذہن میں رہے گی بات، تو کل آگے پڑھانے میں آسانی ہوگی. وہ دیکھیے کیا ہے، وہ یہ ہے. اچھا اسکرین شیئر نہیں بھی. دیکھیے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، یہ بھی ایک چل رہا تھا ہم لوگوں کا. یہ جو فیملی ہے، اس فیملی کے بارے میں کل انشاءاللہ پڑھاؤں گا کہ اس فیملی کو کیا کہتے ہیں، اس میں کون کون آتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے 1 2 3 4 5 پڑھ لیا ہے. اس میں فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، فاعلن کے پیٹرن پہ آتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے کرنے والا، جیسے قاتل، فاعل پہ قاتل، قتل کرنے والا. اس میں مفعول جس پر کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول کے پیٹرن پہ آتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے کیا ہوا یا جس پر کام کیا جائے. مقتول جیسے مفعول، مقتول قتل کیا ہوا، جس کو قتل کیا جائے. اس میں ظرف مفعول مفعول 2 پیٹرن ہے. اس میں ظرف کہتے ہیں کام کرنے کی جگہ یا کام کرنے کے وقت کو، جیسے مقتل قتل کرنے کی جگہ، قتل کرنے کا وقت. مذبح مطبخ سب اسی وزن پہ. اس میں آلہ کہتے ہیں کام کرنے کا ذریعہ، کام کرنے کا آلہ، ٹول. اس کے 3 وزن ہے، مفعال، مفعالۃ، مفعال. جیسے مفعل کے وزن پر ہے مصعد، لفٹ یعنی چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کا ذریعہ. مفعالۃ جیسے مکنست، جھاڑو یعنی جھاڑو مارنے کا آلہ. مفعال جیسے مفتاح، چابی یعنی کھولنے کا آلہ. آخری جو پڑھا تھا اس میں تفضیل جو افعالو کے وزن پہ آتا ہے، سے زیادہ کسی سے زیادہ، سے مطلب کسی سے یا سب سے زیادہ کرنے والا، جیسے ارحم زیادہ رحم کرنے والا. یہ 5 پڑھے تھے، آگے ان کی ڈیٹیل کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ افعالو آپ لوگوں کو دروس میں بھی آئے گا، سیکنڈ پارٹ کے شروع میں ہی آئے گا افعالو کا استعمال. تو یہیں پہ روک دیتے ہیں.